اولیاء کرام کی تصحیق، اسلام سے دوری۔ سامعین، آج کل طوفان کی افواہیں جو گردش کر رہی ہیں، اس پر طوفان کی خبروں کے نیچے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب مزاحیہ توہین آمیز کومنٹس اور میمز لکھے دیکھے تو سوچا توہین رسالت پر جانے لینے والی قوم کو بتایا جائے کہ یہ بابے کہہ کر جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن علیہ السلام کی 5ویں اولاد ہیں۔ یہ کوئی عام ہستی، کوئی عام بزرگ نہیں جن کا آپ کوئی مذاق اڑائیں۔ سامعین، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ محمد نفس زکیہ ابن عبداللہ ابن حسن مسنی، امام حسن امام علی امام ابن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پچھلے دنوں بلوچستان کے ایک بزرگ اس لیے مشہور ہو گئے کیونکہ ان کو دیکھ کر اہل مدینہ کو صحابہ کرام کی یاد آ گئی۔ اہل مدینہ کو، ہم پاکستانیوں کو نہیں، افسوس در افسوس، ہم تو اتنے گر چکے ہیں کہ صدیوں سے مدفون حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہ بخشا اور ان کے نام پر میمز بنانے لگے۔ خیر کی بات احسن طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے بزرگوں کی تحقیر اور تصحیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سامعین، افسوس کی بات ہے، طوفانوں کو ٹالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے، لیکن کیا اس ذات بے نیاز نے نہیں فرمایا کہ وہ اپنے نیک بندوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے؟ اب تو یہ آپ اتنے ضعیف العقا ہو چکے ہیں کہ یہ بھی نہیں مانتے کہ اولیاء اللہ دعا کر سکتے ہیں۔ غور سے صحیح البخاری کی یہ حدیث قدسی پڑھیے، جس کا منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس نے میری طرف سے اعلان جنگ کیا، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بے وجہ تکلیف جسمانی
کہ پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6502۔ ذرا غور کر لیجئے گا، کہیں آپ اللہ سے دشمنی تو نہیں کر رہے؟ کوئی بھی ماننے والا مائی کا لال انہیں خدا نہیں کہتا، مگر رکیے ذرا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے ساحل سمندر پر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا وہ نیک بندہ یہاں موجود ہے کہ جس کے نسبت احترام اور عملی مرتبہ کی وجہ سے اللہ کریم ہم گناہ گاروں پر رحم کر دیتا ہے۔ یہ فیض اور فیضان کی باتیں ہیں جو من جانب اللہ اور اس کا مطلب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سیدی و سادات کی عزت کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا مزار کی تصویر اور ظاہر کی تقدیر سے جلنا اڑنا چھوڑ دیں اور رویے اپنی قسمت پر کہ جس میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں لکھی گئی۔ سامعین، ان بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم اور عنایت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب یہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ پاک ایسے بزرگوں کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے والا بنائے اور ان سے جلنے اور حسد کرنے والوں سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت فرمائے۔ اللہ پاک عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار انوار پر ہزاروں تجلیات ہیں اور بھی رونقیں عطا فرمائے۔ ہماری ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سامعین ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔